ماں اتنی عظمتوں کی حامل ہے، ماں وہ پھولوں کا باغ ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں ماں کافرہ ہو تب بھی، ماں مومنہ ہو تب بھی، اور ماں آنکھوں سے ٹیڑھی ہو تب بھی، قوت سماعت اور قوت بصارت اور ٹانگوں سے بدن سے ساری لاغر ہو چکی ہو ماں تب بھی، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، میری ماں، میرے مالک نے ساری جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ یہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشکر لی ولوالدیک اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات مبارکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت میں۔ اس اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، ختم المرتبت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانۂ غیوب، مالک کے رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیجر تاباں، سرخیل زہرا جمالاں، معصوم آمینہ، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، بلا تمہید کائنات کے دولہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقید بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں آپ احباب کے سامنے عرض گزار ہوں ان پہ پہلے مجھے پھر آپ احباب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا میرا ذکر کرو، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، محبت کرو، شفقت کے دامن سارے ان کے آگے پھیلا لو۔ یاد رکھیے گا میرے رب نے شاہ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حقیقی دنیا میں پیدا کرنے والی ذات وہ رب کی ہے اور مجازی پیدا کرنے والی ذات وہ ہماری ماں ہے۔ حقیقی پالنے والی ذات اس رب کی ہے مگر مجازی پالنے والی ذات میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے، ہم سب کی مائیں ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر ہم ماں کا حق شکر ساری زندگی بھی ادا کرتے رہیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ صرف دو ہستیاں ہیں، ایک رب کی اور دوسرا ماں کی، دونوں کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے میں رب نے ارشاد فرمایا میں صرف ماں کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ میرے حضور کی چوکھٹ پہ کچھ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی حضور ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے، تو ماں کا مقام کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ صحابہ جو بندہ ایک محبت پر لہجے کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھے گا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں، صحابہ نے پھر عرض کی، حضور کیا بندہ آنکھ کو جب کر کے دوبارہ دیکھے، پھر دوبارہ دیکھے، پھر دوبارہ دیکھے تو کیا ویسے ہی مقام ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا نہیں، بات آگے بڑھ چکی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ جس نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، میرے حضور نے فرمایا صحابہ جو اپنی ماں کے مکھڑے کو محبت میں لہجے 70 مرتبہ بھی دیکھے گا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کی چوکھٹ پہ عرض کی مالک میں ایک بات عرض کرنی ہے، تو میرے مالک نے فرمایا موسیٰ تو میرا کریم ہے، کر کیا بات کرنی ہے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی مالک میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرنی ہے کہ جو جنت میں میرا رفیق ہے، میرا ساتھی ہے، اس سے ملاقات کرنے کو جی کر رہا ہے۔ تو میرے مالک نے فرمایا جاؤ موسیٰ فلاں بستی میں، فلاں بازار میں، فلاں پھٹے پہ بیٹھا ہوا ایک کسائی ہوگا، وہ تمہارا رفیق ہوگا جنت میں۔ اور یہ بات کہنے کی تھی تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی مالک نہ تو عالم،
نہ تو قاری، نہ تو پیر، نہ تو نمازی، نہ تو روزے دار، نہ تو حاجی، اور نہ ایک بہت بڑا عبادت گزار، ایک فلاں کسائی؟ مالک نے فرمایا ہاں فلاں تیرا کسائی تیرا ساتھی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اور بازار میں آئے، کسی سے پوچھا بتاؤ فلاں کسائی نامی شخص کون ہے؟ کہا فلاں پھٹے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب لوگوں سے پوچھ کر کے اس کی دکان پہ پہنچنے لگے تو وہ دکان کو بند کر رہا تھا، دکان کو بند کر رہا تھا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، دکان ابھی تو سارے لوگ دکانیں کھول کر کے تجارت کر رہے ہیں اور گاہک اتنے بے تحاشا ہیں کہ تیرے پاس سے کچھ لینے کے لیے بھی کھڑے ہیں، تو دکان کو بند کرتا جا رہا ہے۔ کہا میری ایک امر مجبوری ہے، اس وجہ سے میں دکان کو بند کر کے جا رہا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب یہ جملے سنے تو فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اس نے دکان بند کی اور اس شخص کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو کیا میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک نہ چلا جاؤں؟ تو موسیٰ کلیم علیہ السلام یہ بات دیکھنی تھی، وجہ کیا ہے، مقام اس اتنا مقام کیسے ملا، میں وجہ تو دیکھوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور لے کر کے گھر کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ایک سائڈ پہ ساتھ بٹھا دیا اور اس شخص نے ہاتھوں میں جھاڑو پکڑا اور سارے گھر میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا، پھر برتن دھونے شروع کر دیے، پھر اس نے جو کو پیسا اور اس کو پیس کر کے آٹا گوندا اور کچھ روٹیاں بنائیں۔ اس میں سے ایک روٹی کو اپنے ہاتھ چلو میں لیا اور ایک ٹکڑا اپنے دہن میں لے کر کے دانتوں کو نیچے اس کو دبانے لگا اور دبا کر کے اس نے دانتوں میں جب دبایا تو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کے ماں کے دہن میں نیچے اتارنے شروع کر دیے۔ جب ماں کا پیٹ فل ہوا، ماں سیر ہوئی، تو ماں نے کہا بیٹا میرے پاس قریب آؤ۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے اس کی ماں نے کہا میرے قریب آؤ، تو اس نے اپنے کانوں کو ماں کے ہونٹوں کو قریب کیا تو ماں نے نرم لہجے سے کے ساتھ اور پیار سے چھوٹی سی بات کہی تو اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شخص بتا دو صحیح تیری ماں نے بات کیا کہی، کیا ماں ایسے پگلی ہے جو جی کرتا کہتی رہتی، بتاؤ تو صحیح کہاں کیا ہے؟ تو کہا میری ماں روزانہ جب بھی اس کو کھانا کھلاتا ہوں تو ماں بے ساختہ دعا کرتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جنت میں رفاقت عطا کرے۔ تو جب ماں میری ایسے پگلی ہے بس کہتی رہتی ہے، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تیری ماں پگلی نہیں، پگلا تو ہے۔ تیری ماں نے دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی، جو تیرے سامنے شخص کھڑا ہے یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہی کھڑے ہیں۔ یہی نہیں ماں کی مقام کتنا ہے، حضرت باجی بستامی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 12 سال بیابان جنگلوں میں کھاک چھانتا رہا، میرے بال بھی آلودہ ہو چکے تھے، بدن کا لباس بھی پھٹ چکا تھا، اس پہ اوپر اتنے پیوند لگے تھے، پیوند لگانے کی جگہ بھی باقی نہیں تھی، تو اتنا جو رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیابان جنگلوں میں عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا رہا۔ وہ کہا نا ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے۔ تو کہا کہ میں ساری رات رب کی عبادت کرتا رہا ہوں، 12 سال بیابان جنگلوں میں کھاک چھانتا رہا، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا رہا، تہجد گزار بن گیا، سب کچھ کرتا رہا۔ ایک دن میں کسی جگہ پہ عبادت کرنے کے لیے جگہ تلاش کی، میں جانے رہا تو راستے میں بوستان شہر آیا، تو جی کیا چلے جاتے جاتے ماں کی چوکھٹ پہ جا کے سلامی دے جاتا ہوں، ماں کی دہلیز پہ حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت باجی بستامی فرماتے ہیں کہ میں ماں کی دہلیز پہ پہنچا تو رات کا پچھلا پہر تھا، تو میں دروازے کو کھٹکھٹانے لگا۔ جب دروازے کو کھٹکھٹانے لگا میرے دوسرے ہاتھ نے مجھے ایک دائیں ہاتھ کو روک لیا، کہا باجی بستامی ایک مرتبہ مانے میں ڈوب کے دیکھ تو صحیح، 12 سال تو ماں کو کوئی بھی آسانی نہیں دے سکا، ماں کو کوئی آرام تو نہیں دے سکتا، تو اب تو ماں کو تکلیف کیوں دینے لگا ہے؟ فرماتے میرے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ نے روک لیا، تو میں ماں کی تھڑی کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ کے وہاں بیٹھا رہا۔ تو اچانک اندر سے پانی بہنا شروع ہوا، تو مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ میری ماں اٹھی ہے، تہجد گزار نماز پڑھنے لگی ہے۔ تو میں نے دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی، اے باجی بستامی لوٹ آیا ہے۔ ماں تو دروازے کی آہٹ سے پہچان جاتی میرے کس اب بیٹے نے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے، ماں کی تڑپ ہے۔ وہ کہا نا ماں دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سہن جدائی، ماں کبھی جدائی برداشت نہیں کرتی۔ مگر باجی بستامی نے یہ کہا تھا ماں مجھے اجازت دے دے، میں رب کا قرب حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو ماں نے دے دیا۔ اب ماں نے جب دروازہ کھولا تو حضرت باجی بستامی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بدن آلودہ تھا، تو رب کی دہلیز پہ ہاتھ اٹھا لیے اور ساتھ ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ کہا مالک میرا بیٹا تیری عبادت تیری ریاضت کرتا رہا، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے ماں سے 12 سال جدا رہا، مالک ابھی تک تو نے اس کو اپنا قرب نہیں دیا۔
فیض باجی بستانی فرماتے ہیں مجھے واللہ اللہ کی قسم مجھے وہ 12 سال مقام نہیں ملا جو ماں نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے مجھے میرے مالک نے مقام عطا فرما دیا تھا. یہ ماں کی شان ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ چل رہی ہوتی تو میری ماں پیچھے سے پکارتی ابن محمد اے میرے بیٹے. ماں مجھے پکارتی تو میرے حضور فرماتے میں نماز چھوڑ کر کے ماں کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جاتا. یہ نماز ایک طرف ہے مگر ماں کا مقام اپنی جگہ ہے. نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے مگر ماں کا جو حکم ہوتا ہے دوبارہ اس کو ادا نہیں کیا جب لمحے گزر جائیں. تو فرمایا ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی. ماؤں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں, کتنے دکھ برداشت کیے ہوتے ہیں. اور غریب لوگ, آپ لوگ تو جانتے ہوں گے, میں بھی تو غریب ہوں, آپ جانتے ہوں گے گاؤں کے رہنے والی مائیں لوگوں کے گھروں میں جا کر کے ان کی بھینسوں کا گویا بھی اٹھا کر کے اس کو پاتیاں بنا کر کے تمہارے لیے ہنڈیاں پکانے کے لیے آگ جلاتی رہی اور گھروں میں جا کر کے طرح طرح کی رضائیں کو گنجتی نہیں. یہ سارے کام کرتی رہی. مائیں کتنی محبت کرتی ہیں بیٹوں کے لیے. ماں کہتی ہے میرا بیٹا کسی کے آگے نہ جھکے, آگے جھکے تو رب کائنات کی چوکھٹ پہ کو جھکے. میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی, نہ تو میرا کوئی بھائی تھا, نہ تو میری کوئی بہن تھی, نہ میرا باپ تھا. میں در یتیم تھا, میرا باپ بھی فوت ہو چکا تھا. جب بھی میں کوئی بات حضور سے سنتا تو میرا جی کرتا کہ میں جلد جلد جا کر کسی کو سناؤں. تو مجھے کوئی ملتا نہیں تھا, نہ تو میرا کوئی دوست تھا, تو میں ماں کو آ کے سناتا. تو میری ماں کافرہ تھی. جب ماں کو ایک دن میں آیا, ماں کو میں نے حضور کی حدیث سنائی تو ماں نے اتنے نازیبہ جملے کہے جس کی وجہ سے میرا دل پھٹ چکا تھا اور اتنے دردناک اور دکھوں کے آنسو اس کے ساتھ رو رہا تھا. تو میں حضور کی دہلیز پہ حاضر ہوا. عرض کی حضور میں جب بھی آپ سے کوئی بات سنتا ہوں تو مجھے کچھ سنانے کے لیے نہیں ملتا, تو میں حضور اپنی ماں کو سنا دیتا ہوں, مجھے یاد بات نہیں رہتی, اس لیے بارگاہ میں عرض کی حضور آپ دعا کریں میرا مالک میری ماں کو ہدایت بخشے. اب بات کہنے کی تھی, حضور نے ہاتھ اٹھا لیے. حضرت ابو ہریرہ وہاں سے بات حضور کو عرض کر کے بھاگتے ہوئے گھر کی چوکھٹ پہ پہنچنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے سے کسی ملاقات ہوئی, کہا ابو ہریرہ کہاں بھاگتے ہوئے جا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں میری ماں کافرہ ہے, میں حضور کی چوکھٹ پہ عرض کر کے آیا ہوں, میرے حضور نے ماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے ابو ہریرہ گھر میں پہنچتا یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دروازے پہ دستک دی تو اندر سے بڑا نرم لہجے سے آواز آئی, کہا بیٹا رکو میں آ رہی ہوں. تو ماں نے جب دروازہ کھولا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بالوں سے پانی کے چشمے ٹپک رہے تھے. ماں کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی غسل کر کے تشریف لائی ہے. تو یہ ماں کا مقام ہے, یہ ماں کی شان ہے. ماں اتنی عظمتوں کی حامل ہے, ماں وہ پھولوں کا باغ ہے. میرے حضور فرماتے ہیں ماں کافرہ ہو تب بھی, ماں مومنہ ہو تب بھی, اور ماں آنکھوں سے ٹیڑھی ہو تب بھی, اور قوت سماعت اور قوت بصارت اور ٹانگوں سے بدن سے ساری لاگر ہو چکی ہو, ماں تب بھی. میرے حضور نے فرمایا ماں مومنہ ہو تب بھی, ماں کافرہ ہو تب بھی. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, میرے مالک نے ساری جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. یہ ماں کی شان ہے, یہ ماں کا مقام ہے. فرمایا جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اللہ نے اس کو کل قیامت کے روز اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا, اس کو عرش کا ٹھنڈا صاحب نصیب فرمائے گا. یہ ماں کی شان ہے, یہ ماں کا مقام ہے.